آپ آج جن خدشات کا اظہار کر رہے تھے وہ پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ایران نے جوابی حملہ کیا ہے، 150 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اپنے نشانوں پر لگے ہیں اور کتنوں کو ناکارہ بنایا گیا ہے۔ سر، یہ اس اٹیک کے بعد کی صورتحال اب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں جب آپ کے ہوتے بات ہو رہی تھی، مجھے یہ یقین تھا کہ ایران ریٹیلیٹ ضرور کرے گا، کیونکہ اتنے جعلی نعرے نہیں لگائے جا سکتے، اور جو ان کے رہبر انقلاب ہیں علی خامنائی، ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ کچھ جھوٹ بولیں گے یا وہ کچھ دھوکہ دیں گے یا مطلب ہے کوئی پلے کریں گے، ایکٹ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ ان کے ریٹیلیٹ کرنے کا دعویٰ اسی طرح سے تھا جس طرح ہم نے بھارت کو کہا تھا کہ ویٹ وی ول کم۔ تو یہ میرے خیال سے متھ انہوں نے توڑ دی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس تک میزائل پہنچ نہیں سکتے۔ اس وقت وہاں سائرن بج رہے ہیں، دھوئیں کے بادل سارے شہر کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اور سارے اسرائیلی جو ہیں جو بہت بڑے بہادر ہیں وہ سارے اس وقت بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی ابتدا ہے، یہ کاروائی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ دس از دا بگننگ۔ اسرائیل مزہ ضرور چکھے گا اس کا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک ریڈیکل تبدیلی آئی ہے ایران کے ایٹیچیوڈ میں، کہ ان کی جو تقریر علی خامنائی صاحب کی سنائی گئی ہے اس میں براہ راست امریکہ کو کوئی دھمکی نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر یہ طے ہوا ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے بیچ میں مت کودیے گا، یعنی امریکہ، اور ہم آپ کے ہوائی جو اڈے ہیں اس خطے میں ان کو ٹچ نہیں کریں گے۔ اگر یہ معاملہ اسرائیل اور ایران کے بیچ ہو گیا ڈائریکٹ، تو پھر اسرائیل کو بہت پچھتانا پڑے گا، اس لیے کہ ایران کی کیپیسٹی زیادہ ہے، ایران کی آرمی زیادہ ہے، ایران کے ریسورسز زیادہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ یدھ جو ہے کیا شکل اختیار کرتا ہے اور کتنی دیر تک یہ جاری لگتا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے یہ کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ زیادہ دیر تک چلتا رہے، کیونکہ اسرائیل بہت زیادہ دیر تک اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا۔ جی سر، ایران نے جس طرح سے تنبیہ کی ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کیا اس بات کا امکان ہے کہ امریکہ اس میں نہ کودے؟ خاص طور پر جس طریقے کا تعلق امریکہ اور اسرائیل کا ہے، جس طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دے چکے ہیں ایران کو، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ باز رہے گا اس تنازع کا حصہ بننے سے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے سامنے میری نظروں سے خبر گزری ہے کہ جو روس کے پوٹن ہیں انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو فون کر کے کہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بیکاز اٹس اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا۔ دوسری طرف چین کا بیان بھی بہت سخت اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اگر امریکہ کودے گا تو پھر ان دو بڑی قوتوں کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کانفلکٹ کا حصہ بنے، اور اگر ایسا ہوگا تو پھر جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے تو یہ ورلڈ وار بنے گی یا اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس کے لیے پھر ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ سر آپ کو جی پلیز بھائی صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک پہلے اس کے سلسلے میں کوشش ہو چکی ہے، وہ جس کو ہم نے ناکام بنایا 10 مئی کو، یہ اس ناکامی کے بعد اب ایران کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ یہ پلانڈ ہے پورا ایک کہ پہلے پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ جواب اس طرح سے نہیں آیا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بلکہ شدت سے جواب دیا پاکستان نے، کامیاب جواب دیا۔ وہاں سے ناکامی کے بعد اب رخ کیا گیا ایران کا، یا پھر اس کے پیچھے آپ کوئی اور پلان دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بہت گمبھیر سوال پوچھا ہے۔ بالکل کوئی شبہ نہیں ہے اس میں کہ بھارت اور اسرائیل یہ ایک پیج پر ہیں، دونوں مشترکہ طور پر دے آر دا بچرز آف دا مسلمس۔ مسلمانوں کا نسل کشی جو ہے وہ بھارت بھی کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے مین اسٹریم علاقوں میں ہے یا کشمیر میں ہے۔ اسی طریقے سے جو نیتن یاہو ہے اس نے جو کچھ غزہ میں کیا ہے، بلکہ ہمارے کہنے سے تو کیا ہوگا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس سے نسل کشی کے اوپر گرفتاری کے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے۔ تو یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اس لیے یہ بات آپ کی میں بہت لنک ہے کہ پہلے یہاں کوشش کی گئی ہمیں ٹیم کرنے کی، اب ایران کو پڑ گیا ہے اسرائیل۔ لیکن میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا، میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جنگ جو اسرائیل اور ایران کے بیچ شروع ہوئی ہے، اس سے بہت سارے خطرات ہم کو بھی لاحق ہیں، اس لیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران بالکل نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو اسرائیل کا اگلا شکار ہم ہوں گے۔ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے بھی جو خدشات
اسرائیل کو ہیں. میں نے پروگرام میں بھی حوالہ دیا تھا, میں پھر کہتا ہوں کہ اسرائیل کی لیڈرشپ, وہاں کی عوام یہ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کا دشمن نمبر 1 پاکستان ہے. تو ہمیں محتاط رہنا ہے, ہمیں الرٹ رہنا ہے. ہم سے پنگا لیں گے تو سبق تو ضرور سیکھیں گے. اگر ہم سے 10 گنا بڑا دشمن, جس کی دیوار سے دیوار ہماری سانجھی ہے, اس کو ہم ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں, تو ایک دشمن جو اتنی دور بیٹھا ہوگا اس کے ساتھ نبٹنے کا فن ہمیں آتا ہے, اور ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ابھی آج دن میں ہی ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں جو ہمارا میزائل سسٹم ہے اس میں 7500 کلومیٹر تک پہنچنے کی کیپیسٹی تو اسٹیبلشڈ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بھی کسی ایک جگہ یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے میزائلوں سے خطرہ ہے. تو ہم اتنی ایزی پرے نہیں ہیں. ہم سے اگر پنگا لیں گے تو ہم سکھا لیں گے, لیکن اس وقت یہ اچھی بات ہے, اس لیے کہ ایک ایلیمنٹ آف مایوسی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ویل وشرز ہیں ایران کے, ان کے دلوں میں آ رہا تھا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے, ایران کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے, لیکن اب